الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال تعالى في مقام آخر واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال تعالى في مقام آخر اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت انسان کی ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کیا کھائے، کیا پہنے، کیسا رہے، کیسی زندگی بسر کرے، زندگی کے ہر شعبے، ہر زاویے، ہر حصے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ انسانی جسم سے نکلنے والے بول کی تک رہنمائی ہے۔ یہ بولے تو کیسا بولے، بولے تو کہاں بولے، بولنے کا انداز کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ میں زبان رکھ دی گئی، اب ٹر جو چاہے بولے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اس بابت قرآن عظیم الشان میں آیات نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو اس ظلم کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے۔ ایک برا ہوتا ہوا امر آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، اس کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں، زبان سے منع کرو، اور زبان سے منع کرنے کی بھی قید قرآن عظیم الشان کی روشنی میں اعلانیہ اس برائی کو بتایا نہ جائے، اسے گلٹی فیل کرایا نہ جائے، اسے یہ احساس نہ دلایا جائے۔ مسجد بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا مسجد آنے کے لیے، اب آپ اس کی کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی حرکت دیکھ رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے اس سے آپ چپکے سے جا کے کہہ دو کہ بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا آپ غلط کر رہے ہو۔ لیکن اگر پورے مجمع کے سامنے اسے اعلانیہ ڈانٹا جائے گا، اسے کھری کھوٹی سنائی جائے گی،
تو کیا وہ دوبارہ مسجد آئے گا؟ اسے سوچنا پڑے گا پھر کہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے، ظالم کی کہ ظلم کو بیان کرنے کی بات کہی گئی ہے، کر سکتے تاکہ دوسرے اس کے ظلم سے رک سکیں، محفوظ رہ سکیں، اس لیے اجازت ہے، اور اس میں جو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے اس کے لیے معافی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تو والدین کے لیے رہے ہیں، لیکن یہ میسج پوری انسانیت، پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ یہ مزاج شریعت ہے، جھڑکی دینے کا شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلا وجہ کسی کی دل آزاری کرنے کا شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج تو ہے انکساری کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کی جائے، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ سورہ لقمان میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی ہے۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت بہت، ایسے تو ساری ہی نصیحتیں ماشاءاللہ قابل عمل ہے، قابل دید ہے، قابل مطالعہ ہے، لیکن جو آج کے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے فٹ اترتی ہے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں، اور اپنی چال میں اعتدال رکھو، اکڑ کر دندناتے ہوئے مت چلو۔ اور دوسری جو نصیحت کی کہ اپنی آواز آہستہ رکھو، اس لیے کہ آواز میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے روح سے انسانیت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنی آواز کو آہستہ کیا جائے، اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ سننے والے کو سننے میں دقت محسوس ہو، لیکن اتنا بھی چلا پکار کے ساتھ نہ ہو، آسانی کے ساتھ مخاطب آپ کی آواز سن سکے، اتنی آواز آنی چاہیے۔ اسی کے ذیل میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی مسجد میں درس دے رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، کہ لاؤڈ اسپیکر پر بلا وجہ وہ چلا پکار کرتے ہیں، اتنا زور سے چلاتے ہیں کہ سننے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس آیت کے زد میں آئیں گے وہ اگر چلا پکار کریں گے تو میانہ روی ہو، بات کرنے کے انداز میں ایک آہستہ پن ہو، چلا پکار نہ ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان دونوں کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس۔ فرعون دنیا کا جابر ترین آدمی، مخلوق کی بدترین حصے کا ایک حصہ فرعون، اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ کس کے پاس بھیج رہے؟ فرعون کے پاس۔ کس کو بھیج رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، نبی ہیں، ایک رسول، ایک نبی فرعون کے پاس بھیجے جا رہے ہیں۔ اور یہ ارشاد، یہ رہنمائی، یہ تلقین، نرمی سے بات کرنا۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، اکھڑتی ہوئی اور بہت زیادہ گرجتی ہوئی آواز میں ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کسی کو روکنا ٹوکنا ہے تو ایسے روکا ٹوکا جاتا ہے کہ ہم ہی
دودھ کے دھلے ہیں، اور یہ سب سے بڑا خطا کار ہے. ایسے پیش کیا جاتا ہے، ایسے بہیو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کوئی صاحب مخاطب تھے، دوران بات چیت ان کی آواز ذرا تیز ہو گئی. ہارون رشید نے یہ آیت یاد دلائی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بہتر کو، میں ہارون رشید، مجھ سے بہتر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو، تجھ سے بہتر کو مجھ سے بدتر کے پاس بھیجا تھا. تو جو مجھ سے مخاطب ہے تجھ سے بھی بہتر ہے ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھیجا تھا مجھ سے زیادہ بدتر یعنی فرعون کے پاس، اور فرمایا تھا نرمی سے بات کرنا. یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے شریعت کا کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے کسی کی دل آزاری کا ذریعہ نہ بنے، ہم کسی کو ہرٹ کرنے کا ذریعہ نہ بنے. اور خصوصاً مسلمان بھائی تو بالکل ہماری وجہ سے اس کی دل آزاری ہونی نہیں چاہیے، اس کا دل دکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی ایک قیمت ہے، ایک وقعت ہے. ایمان کی بدولت وہ بہت زیادہ عزت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہماری زبان سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ عمل خصوصاً اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ستودہ اخلاق، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ مخاطب کیسے ہوتے تھے، بات چیت کیسے کرتے تھے، سمجھانے کا انداز کیا ہوتا. شاعر کہہ رہا ہے محبت میں ہے وہ قوت کے بنے سنگ بھی موم، محبت میں ہے وہ قوت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے. ایسے اخلاق ہیں اسلام کے، ایسے اخلاق ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. ایک بدو دیہاتی جسے کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی ڈھنگ نہیں، ایسا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. اور مسجد کا جو اصل حصہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور جو صحن کا حصہ تھا وہ بہت وسیع تھا. آج بھی آپ مسجد نبی کو دیکھیے، اصل مسجد نبی اور اس کا صحن، آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو وہ جو صحن والا حصہ تھا وہ دیہاتی، وہ بدو نادانستہ طور پر، اسے معلوم نہیں کہ یہ حصہ بھی قابل احترام ہے، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے، اس کو نہیں معلوم. اسے استنجا لگی، طہارت لگی، وہ وہیں بیٹھ گیا صحن میں. سارے صحابہ کرام، مسجد نبوی کا صحن، اس میں طہارت کے لیے بندہ بیٹھا ہے، اس کو روکنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا، فارغ ہونے دو. اور یہ ہے فراست نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھ چکا ہو، اب اگر اسے اٹھاؤ گے تو وہ اپنے کپڑے بھی گندے کرے گا، اور وہ جو ایریا ہے جس پر وہ فارغ ہو رہا ہے اس سے زیادہ حصے کو وہ نجس کر دے گا، ناپاک کر دے گا. تو اس لیے فارغ ہونے دی. جب وہ فارغ ہو چکے تو ان کو بلایا اور ان سے بہت پیار بھرے انداز میں کہا کہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. صحن بھی مسجد کا حصہ ہوتی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس میں ہم گندگی نہیں کر سکتے. بہت پیار سے سمجھا. پھر جب وہ جانے لگے تو دیکھا کہ صحیح سے کپڑے ان کے بدن پر نہیں ہیں، ان کو ایک جوڑا مرحمت کیا. پھر ایک نظر کی تو پیدل نہیں جا رہے تھے، ایک سواری کا ان کے لیے انتظام کر دیا، سواری پر سوار کر کے ان کو بھیجا. جیسے ہی وہ صاحب اپنے گاؤں کے قریب پہنچے، زور زور سے آواز لگانے لگے، او میرے چچا، او میرے تایا، او میرے ماموں. اپنے سارے رشتہ داروں کو اس نے اکٹھا کر دیا اور اس نے کہا میں ایک ایسے معلم سے، ایک ایسی شخصیت سے مل کر آیا ہوں جس نے مجھے میری اتنی بڑی غلطی پر ہٹ نہیں کیا، میری دل آزاری نہیں کی، مجھے پنش نہیں کیا، کوئی سزا نہیں دی،
بہت پیار سے مجھے سمجھایا، میرے لیے کپڑوں کا بھی انتظام کیا، سواری کا بھی انتظام کیا۔ ایسا محسن، ایسے ستودہ اخلاق والا میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ یہ جو رویہ، یہ جو معاملہ ہوا، اس سے متاثر ہو کر 300 لوگ اس بندے کے ساتھ آئے اور ایک جماعت میں ان 300 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ ہے حسن اخلاق، پیش آنے کا، برتاؤ کا صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کل یہ مجھ سے کہہ رہا تھا موج دریا کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ خاموش مزاج ہوتے ہیں اللہ والے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کی جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ درویشانہ زندگی بسر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند، خاموش طبیعت لوگ اللہ کو بہت پسند، لوگوں کی دل آزاری سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند۔ سلسلہ وار 4 آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نرم مزاج بننے، اپنی گفتگو کے انداز کو بدلنے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں کہ آواز میں پستی ہونی چاہیے، بہت زیادہ چیخ و پکار نہیں ہونی چاہیے، اور مثال دے کر بھی بتایا کہ تم چیخو گے کہ تو کیا چیخو گے، چلاؤ گے تو کیا چلاؤ گے۔ سب سے زیادہ بدتر آواز اگر کسی کی تو گدھے کی ہے، اس سے زیادہ تو بری آواز نکال نہیں سکتے۔ یہ سمجھانے کا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہم۔ اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہو، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر نظر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں شریعت کی رہنمائی لینی ہے، قرآن و حدیث کے حساب سے، صلحاء کرام کی تعلیمات، ان کے فرامین، ان کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ہمیں اپنی ساری زندگی پابند شریعت بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بول، ہمارے جملے، ہماری گفتگو میں اسلامی طرز، شریعت کا مزاج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔